زمان قدیم کی بات ہے۔ ایک خوبصورت سلطنت میں ایک نازوں پلی نیک دل اور حسین شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی مہک، اس کی مسکراہٹ سے محل کے پھول بھی کھل جاتے تھے اور اس کی آواز سے پرندے بھی گنگنانے لگتے تھے۔ ایک دن جب وہ صبح کی سیر سے محل لوٹی تو دربار میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ بادشاہ، جو مہک کا والد تھا، سب وزیروں کے سامنے اعلان کر رہا تھا، میں اپنی بیٹی شہزادی مہک کی شادی اپنے دوست بادشاہ ناصر کے بیٹے شہزادہ فرحان سے طے کرتا ہوں۔ شہزادی چونک اٹھی، ابوا حضور، میں ایک ایسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جسے میں جانتی بھی نہیں؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، بیٹی، یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی کہ تم 18 سال کی ہوتے ہی بیاہی جاؤ۔ شہزادی مہک نے آہ بھری اور اپنے دل میں سوچا، میں ایسی شرط رکھوں گی جو کوئی بھی پوری نہ کر سکے۔ ابوا حضور، میں شادی ایک شرط پر کروں گی، اگر میری 4 خواہشیں پوری کی جائیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، کہو بیٹی، تمہاری کیا خواہشیں ہیں؟ شہزادی بولی، میرے لیے 4 جوڑے بنوائے جائیں۔ پہلا سورج کی طرح سنہری، دوسرا چاند کی طرح چاندی سا، تیسرا ستاروں جیسا چمکدار، اور چوتھا ایسا لباس جو جنگل کی 1000 چیزوں سے تیار ہو، پتوں، پھولوں، پروں اور ٹہنیوں سے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، درزی بلائے گئے، سپاہی روانہ کیے گئے۔ مہک ہنس کر بولی، اب دیکھتی ہوں کون یہ جادو کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد سب جوڑے تیار تھے، جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما دی ہو۔ ایک سورج سا لباس، ایک چاند سا، ایک ستاروں سا، اور ایک ایسا لباس جو واقعی جنگل کے پتوں، پھولوں اور پروں سے بنا تھا۔ سب کچھ ایک جادوئی اخروٹ میں بند کر دیا گیا جو لباسوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا۔ بادشاہ خوشی سے بولا، میری بیٹی، سب کچھ ہو گیا، اب شادی کل ہوگی۔ مہک کے چہرے پر اداسی چھا گئی، آپ نہیں سمجھتے ابوا حضور، میں کسی انجان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے میرے والد، ایک دن اب سب سمجھ جائیں گے۔ وہ راتوں رات محل سے نکل گئی، جنگلوں، وادیوں اور گاؤں سے گزرتی رہی، پھر تھک کر ایک پرانے درخت کے اندر سو گئی۔ اسی دوران ایک اور سلطنت کا شہزادہ ایان وہاں سے گزر رہا تھا۔ سپاہیوں نے درخت کے اندر ایک عجیب سا سایہ دیکھا۔ جناب، ایک لڑکی ہے، مگر پتوں کے لباس میں۔ شہزادے نے حیران ہو کر کہا، اسے محل لے چلو۔ اٹھو لڑکی، تم کون ہو؟ میں ایک مفلس لڑکی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ چلو، تمہیں محل میں کام مل جائے گا۔ یوں شہزادی مہک محل پہنچی، جہاں اسے سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا۔ وہ باورچی خانے میں کام کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک دن شہزادے نے ایک شاندار دعوت رکھی۔ جب سب تیاری مکمل ہوئی تو مہک نے باورچی سے کہا، جناب، سب کام ہو گیا ہے، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے دعوت دیکھ سکتی ہوں؟ باورچی نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا۔ مہک اپنے کمرے میں بھاگی، منہ ہاتھ دھوئے اور جادوئی اخروٹ سے سورج جیسا سنہری لباس نکالا۔ اس نے اپنے بال کھولے اور جب ہال میں داخل ہوئی، پورا محل اس کی چمک سے روشن ہو گیا۔ شہزادہ ایان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے مہک کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اس رات وہ صرف اسی کے ساتھ ناچا۔ وقت گزر گیا۔ مہک بولی، جناب، مجھے جانا ہوگا۔ شہزادہ بولا، رک جاؤ، مگر وہ ہجوم میں غائب ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، پرانے کپڑے پہنے، چہرے پر راکھ ملی، اور واپس باورچی خانے پہنچی۔ میں آ گئی جناب، کیا میں اب راکھ صاف کر دوں؟ پہلے شہزادے کے لیے سوپ بنا دو، وہ انتظار کر رہا ہے۔ مہک نے مسکرا کر سوپ بنایا اور چپکے سے اس میں اپنی سونے کی انگوٹھی ڈال دی۔ جب شہزادے نے سوپ چکھا تو حیران رہ گیا، یہ ذائقہ تو بالکل نیا ہے۔ پھر اچانک اسے کپ میں ایک انگوٹھی نظر آئی۔ یہ کس کی ہے؟ فوراً باورچی کو بلاؤ۔ باورچی آیا، جناب، آج باورچی خانے کی لڑکی نے سوپ بنایا ہے، اسے فوراً بلاؤ۔ شہزادی آئی سر جھکائے، کیا یہ تم نے بنایا ہے؟ جی جناب۔ اور یہ انگوٹھی غریب کے پاس کہاں سے آئے گی حضور؟ شہزادہ غور سے دیکھنے لگا، تم بالکل ویسی لگتی ہو جیسے وہ لڑکی جس کے ساتھ میں ناچا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور دعوت رکھی گئی۔ مہک نے چاندی جیسا لباس پہنا، پھر سے سارا محل اس کی چمک سے جگمگا اٹھا۔ شہزادہ پھر صرف اسی کے ساتھ ناچا۔ جب وقت پورا ہوا وہ بھاگ گئی اور اس بار سوپ میں اپنا ہار ڈال دیا۔ شہزادے نے دیکھا، یہ تو وہی ہار ہے۔ اب شک یقین میں بدل گیا۔ چند دن بعد تیسری دعوت رکھی گئی۔ مہک نے ستاروں جیسا لباس پہنا اور رقص کے دوران شہزادے نے آہستہ سے وہی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ مہک چونک گئی، اب جانتے ہیں؟ شہزادہ مسکرایا، اب تو سب جان گیا ہوں۔ مہک نے سچ بتا دیا، اپنے والد ماں کی خواہش اور اپنی مجبوری کا پورا قصہ۔ شہزادہ بولا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم میرے حسن سے محبت کرتے ہو یا میرے دل سے۔
شہزادہ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، چاہے تم واقعی ایک باورچی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جی ہاں شہزادے۔ یوں دونوں کی شادی شاندار جشن کے ساتھ ہوئی۔ شہزادی کے والد بادشاہ اکبر بھی آئے اور آنسوؤں کے ساتھ بیٹی کو گلے لگا لیا۔ یوں شہزادی مہک اور شہزادہ ایان ہمیشہ محبت اور خوشی سے رہنے لگے۔